چینل رائٹر امیر رانا کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ یہ کرکٹ اسپورٹ فکسنگ کا نمبر 3 ہے۔ نمبر 2 میں کاکر سکندر ایک بڑا اسٹار بن چکا ہے۔ اصلاح زئی نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا، اسے اپنی بیٹی بھی دے دی۔ اس ظاہر وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تو اسے اپنا گھر داماد بنا لیتا ہے۔ سکندر کے گھر والوں کے مالی حالت اچھی ہو جاتی ہے، ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ سکندر کرکٹ کا اسٹار بن جاتا ہے اور کرکٹ کے ذریعے وہ بہت اچھی رقم یا پیسے کمانے لگ جاتا ہے اور وہ ایک معروف کرکٹر بن چکا ہے۔ سکندر جھوٹ اور غلط کاموں سے دور رہتا ہے۔ اب جب کہ سکندر ایک کامیاب کرکٹر بن چکا ہے تو اصلاح زئی اسے کیش کروانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ نئے لڑکوں کو اسٹار بنا کر اپنے مذموم ارادوں کی بھینٹ چڑھاتا رہتا ہے۔ ایک دو میچز میں تو سکندر اس کی بات مان لیتا ہے، کیونکہ وہ یہ عزت، شہرت اور دولت چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر پھر اپنے ضمیر کی آواز پر بے چین ہو جاتا ہے۔ علیمہ جو اس کی بیوی اور 2 بچوں کی ماں بن چکی ہے، اسے یہ سب باتیں بتاتا ہے۔ علیمہ اس کا ساتھ دیتی ہے اور سکندر اصلاح زئی کو اس کے مکروہ کھیل کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ یہ میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ 3 نمبر، آج کی جو نشست ہے نمبر 3، یہ اسی میں ختم ہو جائے۔ اصلاح زئی کے نیٹ ورک کے لوگ تو یہ جو علیمہ اس کا تھا وہ اصلاح زئی کو منع کر دیتے ہیں، اور علیمہ اپنے بچوں کے ساتھ علیمہ اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی والدہ کے گھر آ جاتا ہے، یعنی سکندر وہ گھر چھوڑ دیتا ہے، اپنی والدہ کے گھر آ جاتا ہے۔ اصلاح زئی کے نیٹ ورک کے لوگ اس پر دباؤ ڈالتے ہیں، پھر سکندر پر جو اس نے اسپورٹ فکسنگ کی تھی اس کو بنیاد بنا کر اس پر کیس کر دیتے ہیں۔ سکندر ان کیسز کا سامنا کرتا ہے، بدنامی کا داغ اپنے ماتھے پر سجا کر بھی وہ اصلاح زئی کا نام نہیں لیتا۔ یعنی اس کے جو نیٹ ورک کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑا غلط قسم کے لوگ ہیں، وہ اس پہ بڑا وہ کرتے ہیں، معاملات خراب اس پہ کیس کر دیتے ہیں، اور جو اسپورٹ فکسنگ اس نے کی تھی اس کی انہوں نے وہ ویڈیو وغیرہ بنا لی ہے، اس کے ذریعے اس کو بلیک میل کرتے ہیں۔ علیمہ اپنے والد کو سمجھاتی ہے، مگر اصلاح زئی نیٹ ورک کے افراد کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے۔ علیمہ کا بھائی ایک حادثے میں ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ علیمہ کا بھائی یعنی اصلاح زئی کا ایک بیٹا ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں، اسے بلڈ گروپ B نگیٹو غالباً وہ درکار ہے، وہ نایاب ہے، وہ بلڈ گروپ سکندر کا نکلتا ہے۔ سکندر اپنا خون دے کر علیمہ کے بھائی کی جان بچاتا ہے۔ اصلاح زئی کو علیمہ غیرت دلاتی کہ اصلاح زئی میڈیا کے سامنے آ کر سکندر کی پارسائی بیان کر کے نیٹ ورک کے افراد کا نام ظاہر کر کے ساری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ یہ اصل میں ایک جذباتی کیفیت بن جاتی ہے، وہ ظاہر اس کے بیٹے کی جان بچاتا ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا گھر برباد کر رہا ہوں، جبکہ یہ شخص جو ہے سکندر اتنا اچھا ہے لڑکا کہ اس نے کبھی میرا نام میڈیا پہ نہیں لیا، اس نے سب کچھ برداشت کیا لیکن اپنی بدنامی برباد کی، کیریئر تباہ ہو گیا، اس کا سب کچھ ہو گیا، لیکن اس نے میرا نام نہیں لیا۔ تو سکندر کا جو ہے سسر اصلاح زئی، اسے احساس ہو جاتا ہے اور وہ آخری میں میڈیا کے سامنے ایک پریس کانفرنس کر کے اپنی تمام برائیاں اور جو چیزیں کی ہے اور اپنا جو نیٹ ورک جس کے ساتھ وہ شامل ہے اس کے بارے میں سب بتا دیتا ہے، نیٹ ورک کے لوگوں کے نام بتا دیتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، بڑی پکڑ دکڑ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے بہرحال، لیکن پھر وہ لوگ چھوٹ بھی جاتے ہیں۔ یہاں تو ہمارے یہاں سسٹم اتنا وہ نہیں ہے بہرحال، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کرکٹ بورڈ سکندر کے کھیل سے کافی متاثر ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ سکندر کسی طرح واپس آ جائے۔ اصلاح زئی کے بیان پر کرکٹ بورڈ سکندر کو دوبارہ کھیلنے کی پیشکش کر دیتی ہے، یعنی دوبارہ اس کا کیریئر سکندر کا شروع ہو جاتا ہے، یوں سکندر دوبارہ مقدر کا سکندر بن کر کھیل کی دنیا میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ کچھ جو ڈرامہ صورتحال سکندر کے ساتھ ہوئی ہے تو سکندر سوچتا ہے کہ یہ دنیا کھیل میں کیا کھیل جاتی ہے۔ سکندر اپنی کرکٹ اکیڈمی بناتا ہے اور اس میں صاف ستھری کرکٹ کو فروغ دینے میں کوشاں ہو جاتا ہے۔ ان تمام کاموں میں علیمہ اسے بھرپور ساتھ دیتی ہے۔ یہاں ہماری کہانی ختم ہو گئی، یعنی پھر سکندر یہ سب چیز دیکھ لیتا ہے اور سوچ سمجھ جاتا ہے کہ کچھ نہیں رکھا ان برائیوں کے کاموں میں۔ جو نئے کرکٹر ہمارے آتے ہیں انہیں ہم ٹرین کرتے ہیں، پھر ہم انہیں بلیک میل کرتے ہیں یا انہیں ہم اسپورٹ فکسنگ میں استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں جو عامر خان ہے یا دیگر جو کرکٹر کے ساتھ معاملات بنے تھے تو ان کی کہانی شاید الگ ہوگی، لیکن میں نے انہی کی کہانیوں کو دیکھ کر
یہ ایک کہانی میں نے خود اپنے ذہن سے تخلیق کی ہے، ایک فرضی کہانی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز آپ اس کو دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں، بس یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے۔ تو یہ اور مزید اور کہانیاں میرے پاس موجود ہے، تو انشاءاللہ میں ان کہانیوں کے ساتھ اگلی نشست میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ ٹیلی فلم کی کچھ کہانیاں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں میرے پاس، جو ایک دو ایپیسوڈ میں یا ایک دو نشست میں ختم ہو جایا کرے گی۔ تو یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ میرا چینل ہے، چینل رائٹر امین رانا۔ اگر آپ نے چینل امین رانا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا، پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ میں آپ کے لیے میرے اپنے تقریباً کیریئر کے 1978 سے میں یہ لکھ رہا ہوں، بلکہ 76 سے لکھ رہا ہوں، اسکول کے زمانے سے میں یہ لکھ رہا ہوں۔ تو ایک طویل عرصے سے میں 40 سال سے اوپر کی میری ہے کاوش ہے، تو وہ سب میں چیزیں لکھ کے جمع کرتا رہا۔ کچھ آن ایئر ہوئی، کچھ بہت ساری نہیں ہوئی، بڑی تعداد میں نہیں ہوئی۔ میں اتنا معروف رائٹر نہیں ہوں، لیکن یہ کہ میں نے بہت ساری چیزیں ہیں، تو میں نے سوچا اپنی چیزوں کا میں کیا کروں، میں سینئر سٹیزن بن چکا ہوں، تو میں نے کہا میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ پلیٹ فارم استعمال کروں، تو میں یوٹیوب کے ذریعے آپ تک یہ اسکرین پلے اور اسٹوریز اور سائنوپسس ان کے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسٹوریز کے سائنوپسس وغیرہ۔ تو چھوٹی کہانیاں ہوتی ہے، اسکرپٹ بھی پیش کرتا ہوں، کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو انہیں میں ٹپس بھی دے دیتا ہوں، کوئی آپ کو سوال ہوں گے تو اس کے جوابات بھی میں دے دوں گا۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر میں تمام چیزیں موجود ہیں کہ میں کہاں اویلیبل ہوں، میں نے ای میل آئی ڈی بھی اپنا اس میں دیا ہوا ہے۔ تو آپ سے انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔